یہ کہانی اس رات سے شروع ہوتی ہے جب چاند کی روشنی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہوا ساکن تھی مگر درخت آہستہ آہستہ کرا رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ویران راستہ تھا اور اس راستے کے آخر میں ایک قلعہ جسے لوگ بدروحوں کا قلعہ کہتے تھے۔ یہ قلعہ صدیوں سے ویران تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی سورج غروب ہونے کے بعد اس قلعے میں داخل ہوا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر کبھی واپس نہ آیا۔ قریب ہی ایک گاؤں تھا، نام تھا نور آباد۔ یہ گاؤں دن میں بالکل عام لگتا مگر رات ہوتے ہی ہر دروازہ بند، ہر چراغ بجھا دیا جاتا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے قلعہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ اپنے شکار خود چنتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا حمزہ، عمر 17 سال، آنکھوں میں تجسس، دل میں خوف کم اور سوال زیادہ۔ حمزہ کو پرانی چیزوں سے عجیب لگاؤ تھا۔ وہ کہانیاں سنتا، کھنڈرات دیکھتا اور ناممکن کو سچ ثابت کرنا چاہتا۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا اس قلعے کا نام مت لیا کرو، وہ سن لیتا ہے۔ مگر حمزہ ہنس دیتا، کہانیاں صرف کہانیاں ہوتی ہیں اماں۔ اسی گاؤں میں اس کی دوست سارا بھی رہتی تھی، خاموش طبیعت مگر عجیب باتوں پر یقین رکھنے والی۔ سارا نے ایک دن دھیمی آواز میں کہا، حمزہ میں نے قلعے کو خواب میں دیکھا ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر پوچھا، کیا دیکھا؟ سارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بولا، وہ مجھے بلا رہا تھا۔ اسی دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، سورج ڈوبنے سے پہلے واپس نہ آیا۔ صبح صرف اس کی لاٹھی ملی قلعے کے راستے پر۔ گاؤں میں خوف پھیل گیا مگر حمزہ کے دل میں خوف کے ساتھ تجسس بھی جاگ اٹھا۔ اس رات حمزہ سو نہ سکا۔ کھڑکی سے قلعہ نظر آتا تھا، اندھیرے میں وہ قلعہ کسی سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک ہوا تیز ہوئی اور اسے لگا جیسے کوئی اس کا نام لے رہا ہو، حمزہ۔ آواز بہت ہلکی تھی مگر بالکل صاف۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا مگر آواز پھر آئی، حمزہ آؤ۔ اسی لمحے اس نے دیکھا قلعے کی سب سے اونچی دیوار پر ایک مدھم سی روشنی جل اٹھی۔ یہ روشنی عام نہیں تھی، یہ زندہ لگ رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار خوف محسوس کیا مگر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے قدم آگے بڑھنے لگے۔ اگلی صبح اس نے سارا کو سب کچھ بتایا۔ سارا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بلاوا ہے، جو بلایا جائے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ حمزہ نے فیصلہ کر لیا، وہ قلعے میں جائے گا۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم گئے تو خالی واپس نہیں آؤ گے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، یا تو سچ لے کر آؤں گا یا پھر کہانی بن جاؤں گا۔ سورج ڈھلنے لگا، ہوا میں عجیب سی نمی تھی اور بدروحوں کا قلعہ پہلی بار اپنے نئے مہمان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ بدروحوں کے قلعے کا پہلا دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلنے والا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، آسمان پر سرخ سیاہی پھیل رہی تھی، ہوا ٹھنڈی اور بوجھل ہو گئی تھی۔ حمزہ آہستہ آہستہ قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا مگر اس کے قدم رک نہیں رہے تھے۔ قلعے کا دروازہ اس کے سامنے تھا، بہت بڑا، بہت پرانا اور آدھا کھلا ہوا۔ دروازے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھایا، دروازے کو دھکا دیا۔ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ آنکھیں کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اچانک قلعے کے اندر مشعلیں خود بخود جل اٹھیں، زرد روشنی نے لمبے سائے بنا دیے۔ حمزہ نے دیکھا دیواروں پر عجیب نقش و نگار بنے تھے، کچھ چہرے، کچھ آنکھیں اور کچھ ایسی شکلیں جو انسان نہیں لگتی تھیں۔ ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ اکیلا قید ہو چکا تھا۔ اچانک قلعے کی فضا بدل گئی، ہوا سرد ہو گئی اور ایک آواز گونجی، واپس جاؤ۔ حمزہ نے ہمت کر کے کہا، کون ہو تم؟ ہنسی کی آواز آئی، بہت پرانی، بہت گہری،
یہ قلعہ ہمارا ہے۔ اچانک زمین سے دھواں اٹھا اور اس دھوئے میں سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں مگر وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز کانوں میں تیر کی طرح لگی، تم نے بلاوے کو قبول کیا ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں سچ جاننے آیا ہوں۔ سایہ زور سے ہنسا، یہاں سچ نہیں صرف قید ہے۔ اسی لمحے دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی، ایسی چیخیں جیسے سینکڑوں لوگ مدد مانگ رہے ہوں۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لیں مگر آوازیں بڑھتی گئیں۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ مشلوں کی روشنی نیلی ہو گئی۔ سامنے ایک لمبا سا ہال تھا جس کے بیچوں بیچ ایک پرانا تخت رکھا تھا۔ اس تخت پر ایک سیاہ وجود بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ یہ بدروحوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، آخر کار تم آ ہی گئے حمزہ۔ حمزہ چونک گیا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ بادشاہ ہنسا، یہ قلعہ سب جانتا ہے۔ تم اکیلے نہیں آئے، تمہارے ساتھ امید بھی آئی ہے۔ حمزہ نے بے اختیار پوچھا، امید کس کی؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، ان سب کی جو یہاں قید ہیں۔ اچانک حمزہ نے تخت کے پیچھے بے شمار سائے دیکھے، مرد، عورتیں، بچے، سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہمیں آزادی ملے گی؟ حمزہ کے دل میں خوف کے ساتھ درد بھی جاگ اٹھا، اور اسی لمحے بدروحوں کے قلعے نے اس کا امتحان۔ قلعے کی دیواریں ہلنے لگیں، زمین آہستہ آہستہ لرز رہی تھی، ہال کی نیلی روشنی تیز ہو گئی۔ بدروحوں کا بادشاہ تخت سے اٹھا، اس کا سایہ لمبا ہوتا گیا اور پورا ہال اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ بادشاہ کی آواز گونجی، اگر تم نے یہاں سے زندہ نکلنا ہے تو تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں خوف تھا مگر پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ اچانک ہال غائب ہو گیا اور حمزہ خود کو ایک تنگ راستے میں کھڑا پایا۔ یہ راستہ گاؤں کی طرف جاتا تھا، وہی نور آباد، وہی گلیاں، وہی گھر۔ حمزہ نے حیرت سے دیکھا، یہ سب بالکل اصلی لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھولا۔ اندر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، بیٹا تم نے میری بات کیوں نہ مانی؟ حمزہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھا مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا ماں کا چہرہ بدل گیا، آنکھیں سیاہ ہو گئیں، آواز بھاری ہو گئی، تم نے ہمیں قید میں چھوڑ دیا۔ حمزہ پیچھے ہٹا، یہ سچ نہیں ہے۔ اچانک کمرہ ٹوٹ گیا اور وہ ایک اور جگہ آ کھڑا ہوا۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں چرواہا غائب ہوا تھا۔ زمین پر لاٹھی پڑی تھی اور ارد گرد خاموشی تھی۔ اچانک زمین کے نیچے سے آواز آئی، ہم سب تم جیسے تھے۔ دھند میں سے کئی سائے نکل آئے، ان کے چہرے پہچانے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تھے جو برسوں پہلے قلعے میں گئے تھے، ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی۔ ایک سایہ آگے بڑھا، اگر تم ہمیں آزاد نہیں کرو گے تو تم بھی ہم جیسے بن جاؤ گے۔ حمزہ کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں ڈر کر نہیں آیا، میں سچ کے لیے آیا ہوں۔ اچانک قلعہ دوبارہ نمودار ہوا۔ حمزہ پھر اسی ہال میں کھڑا تھا۔ بدروحوں کا بادشاہ مسکرا رہا تھا، پہلا امتحان تم نے پار کر لیا۔ تم نے خوف کے آگے جھکنے سے انکار کیا مگر یہ صرف شروعات ہے۔ اچانک حمزہ کے ذہن میں سارا کا چہرہ آیا۔ اس کی آواز گونجی، حمزہ وقت کم ہے۔ حمزہ نے چونک کر کہا، سارا تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں بھی اس قلعے سے جڑی ہوں، اگر تم نے ہمیں بچانا ہے تو تمہیں قلعے کا دل ڈھونڈنا ہوگا۔ حمزہ نے پوچھا، قلعے کا دل کیا ہے؟ بادشاہ کی آواز آہستہ ہو گئی، وہ راز جو ہمیں باندھ کر رکھے ہوئے ہے، اور اگر وہ راز ٹوٹ گیا تو قلعہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں عزم آ گیا، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اسی لمحے قلعے کی دیواروں پر خون جیسے نقش بننے لگے، راستے کھلنے لگے اور حمزہ کے سامنے 3 دروازے نمودار ہو گئے۔ ہر دروازہ ایک انجام کی طرف جاتا تھا اور حمزہ کو صرف ایک چننا تھا۔